وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 83، آیت 194۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں میں بھی قصاص یعنی عدل کا بدلہ ہے۔ تو جو شخص بھی تم پر زیادتی کرو تو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے ویسی زیادتی اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی اس پر کر سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی کی روش پر ہوتے ہیں۔ کسی سے زیادتی میں آگے نہیں بڑھ جانا۔ اگر اس نے تم سے زیادتی کی ہے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور منافع پھر آتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے، معاف کر دے، تو اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اصل اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ الشہر جو ہے بالشہر، اس کے بارے میں ہم شہر رمضان الذی پڑھ چکے ہیں۔ شہر کا جو مادہ ہے وہ شین ہا را ہے، اور یہ ہا جو ہے گول والا، اور یہ کلمات اس مادے سے جو ہے 21 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الشہر مہینہ، وہ مدت مہینہ جو چاند کے ظہور سے اس کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ ظہور تک کے لیے ہوتی ہے، یعنی پورا مہینہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے شمسی کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں، ویسے قمری کیلنڈر بھی 12 مہینوں کا ہے۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اس میں 3 لفظ آئے ہیں، الحرام، الحرامی، والحرمات، مادہ ایک ہی ہے ان کا۔ ہا را میم، 23 کلمات اس مادے سے قرآن میں آئے ہیں۔ الحرام وہ ہے جس سے روک دیا جائے، خواہ یہ ممانعت جبری ہو یا عقل کی روح سے ہو یا پھر شرع کی جانب سے یا شریعت کی جانب سے ہو۔ والحرمات قصاص، حرمت کا جو ہے نا، یہ حرمت کے لیے آتا ہے۔ مسجد الحرام جو ہے یہ حرمت المسجد کے لیے آتا ہے، جہاں بہت ساری چیزیں جو ہے حلال نہیں ہے، مطلب وہ چیز جو عام زندگی میں ہوتی ہے، تو حرمت جو ہے اس کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، اور حرمت کے لیے بھی جو ہے کلمہ آتا ہے۔ قصاص بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں اے عقل مندو زندگی ہے۔ القصاص جو ہے قاف صاد 30 کلمات آئے ہیں۔ القصو کے معنی نشانے قدم پر چلنے کے ہیں۔ القصاص کا معنی بدلے کا، عدلے کا بدلہ، یعنی خون کا بدلہ خون کے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اس طرح بدلہ کہ جس طرح کا زخم لگائے اس طرح کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ فمن اعتدی، ہاں جو بھی زیادتی کرے، علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم اتنی کر سکتے ہو اس کے ساتھ جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ فاعتدوا، اعتداء، اب یہاں بھی 3 دفعہ یہی کلمہ ہے، آئین دال باؤ، ادوب سے ہے یہ کلمہ، اور یہ دشمنی بھی اسی سے ہے، آپس میں ہم آہنگی نہ ہونا، آپس میں ہاتھ سے بڑھ جانا یا زیادتی کرنا، سب معنی ہے۔ بہرحال آئین دال باؤ سے یہ اس مادے سے 106 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اعلموا، اس کو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن کافی دیر سے میں اس کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں، تو اس کو کبھی کبھی میں اس لیے تاکہ دوبارہ تازہ ہو جائے۔ اعلموا جو ہے مادہ عین لام اور میم ہے، اور اس مادے سے 854 کلمات قرآن میں ہیں۔ العلم بھی جو ہے علم سے ہے، علم بھی اسی سے ہے، عالم بھی اسی سے ہے، معلم بھی اسی سے ہے، تعلمون بھی اسی سے ہے، یعنی علم وہ ہے جس سے انسان حقیقت کا ادراک کر سکے۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ حقیقت کو پایا جا سکتے، اس لیے نہیں کہ علم کے بعد جہل بن جائے۔ آج ہمارے دفتروں میں جو پڑھے لکھے لوگ بیچارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کسی عہدے پر بیٹھے ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ اس علم نے تو ہمیں اللہ سے دور کر دیا، اس علم نے تو ہمیں وہی جہالت میں پہنچا دیا جس جہالت میں عرب پہلے تھے۔ اس علم نے تو تکبر کی وجہ سے لوگوں کو حق دینے سے انکار کر دیا۔ تو علم وہ اصل ہے۔ یہ سارے علم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان علموں کے ساتھ اگر
قرآن کا علم آ جائے گا تو پھر دیکھیں یہ علم کیسے چمکتا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کافی دفعہ ہو چکا، کسی چیز مضر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ واو کاف جو ہے کینچی والا اور یا اس کا مادہ ہے، 258 کلمات آئے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سورۃ غابن کی آیت نمبر 16 میں کہ اے ہوش مندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کم از کم کرو، ہر بندے کی اپنی استطاعت ہے، اور اللہ کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ اب اس آیت کو میں لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ الشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا ہی بدلہ ہے، والحرمات قصاص، اور ہر حرمت والے مہینے میں یا حرمات کا جو بھی ہوگا، جو بھی کسی محترم چیز کا خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی اتنا کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو بھی زیادتی کرے، علیکم، اے مومنو تم پر، فَاعْتَدُوا، تو تم بھی کرو اتنی زیادتی، علیہ بمثلی ما اعْتَدَىٰ علیکم، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، زیادہ نہ کرنا، اس سے زیادہ نہ بڑھنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تو ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں جب جنگ شروع ہوتی تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ خود لحاظ نہیں کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود اگر یہ حرمت والے مہینوں میں تم پر زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اے مومنو کرو، اور حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والے مہینے ہی ہیں، اور اگر انہوں نے جتنی زیادتی کی ہے اتنی تم بھی کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پر کیونکہ جنگوں کے ذکر ہو رہا ہے تو انفاق سبیل اللہ کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ جنگوں کے لیے لازمی بات ہے، لازم بات ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اللہ کے لیے تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک مد ہے جو اس مد میں دیا جائے گا، انفاق سبیل اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت جو ہے 60 میں بہت ساری جو مداد بتائی گئی کہ کن کے لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ صدقے جو زکوٰۃ ہے، یہ فرض زکوٰۃ جو ہے، یا دوسری جو ہے صدقہ بھی کیا جائے، خیرات بھی کی جائے، یہ کن کے لیے؟ فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ پھر وہ جو لوگ اس پر مقرر ہیں ان کو اس میں تنخواہ دی جا سکتی ہے، پھر فی سبیل اللہ اس کے لیے بھی ہے۔ تو بہت ساری جو وہاں پر زکوٰۃ یا مال جو دینا ہے تو کن چیزوں جگہوں پہ لگانا ہے، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی کوشش میں بھی لگایا جائے گا، اسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی لگایا جائے گا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی لگایا جائے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ احسان کی روش پر چلنے والے محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ انفقو انفاق سے ہے، الانفاق نون فا کاف، اس کا جو ہے مادہ ہے، انفقو کا 111 کلمات آئے ہیں۔ الانفاق کے معنی ہے کہ مال وغیرہ صرف کرنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں خرچ کرنا، اور یہ بھی کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب، اور مال اور غیر مال یعنی علم وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کو بھی پھیلاؤ۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ خرچ کرو اس مال کو جو ہم نے رزق کی صورت میں دیا ہے۔ رزق میں انسان کی ذہانت بھی آ جاتی ہے، رزق میں اولاد بھی آ جاتی ہے، جو رزق ہے انسان کی طاقت استطاعت، یہ سب کچھ اس پہ آ جاتا ہے۔ تو خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کو نہیں رہ جائے گا۔ پھر انسان کہے گا میں آج خرچ کر لیتا ہوں تو اب وہ مال، میرا مال تو وہ مال اب تمہارا کہاں ہونے والا ہے، اب تو وہ تمہارے آل کا ہونے والا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس کو خرچ کرو، اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کلمہ، اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ تلقو جو ہے لام کاف یا پڑھ چکے ہیں ہم پہلے بھی، ملاقات کے لیے بھی یہی مد آتا ہے۔ 146 کلمات اس مادے سے قرآن میں آئے ہیں۔ یلقاہو، لقاءن، یا لقو کے معنی ہے کسی کے سامنے آنے کے، اسے پا لینے کے، اس سے ملاقات کرنے کے، اور اپنے آپ کو کسی کام میں ملوث کرنا، ڈالنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر،
ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں ملوث نہ کرو۔ تو اگلا لفظ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بِأَيْدِيكُمْ ہے۔ بِأَيْدِيكُمْ یا دال اور یا، یہ دال اور یہ جو ہے 146 کلمات قرآن میں اس مادے سے آئے ہیں، یا دال اور یا۔ الیدو کے اصل معنی ہاتھ کے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، علت تہلکہ، کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف۔ تہلکہ جو ہے ہا لام، جو ہا جو ہے وہ دوسرا والا گول والا ہا، وہ جو ہے اس کے ساتھ یہ آتا ہے ہلاک کرنا، یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ہا لام اور کاف، اس کا جو کاف کتاب والا، اس کا جو مادہ ہے 68 کلمات آتے ہیں۔ الہلاکو، یہ کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کو اپنے پاس سے جاتے رہنا، ہوا وہ دوسرے کے پاس موجود ہو، یا کسی چیز کو ختم کر دینا، اور کسی طرح کسی چیز کا حاق میں مل جانا، سب کے لیے یہ لفظ استعمال، یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 29 لے لیتے ہیں، حلقہ انی سلطانیہ، جہاں وہ کہے گا کہ مجھ سے تو میری ساری سلطنت چھن گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ہلاکت کا لفظ بری موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، تو اللہ تو احسان کرنے والا محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے ہم ایک دفعہ لفظ بر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راستہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَاتِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کی روش پر چلنے والوں سے۔ اگلی آیت کافی لمبی آیت ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بلکہ میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کر لوں گا تاکہ آیت ہمارے سمجھ میں آتی رہے۔ 196 نمبر آیت ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو، پورے کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم کسی حصار میں آ جاؤ، گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور تم جو بھی تمہیں میسر ہو قربانی میں سے، تو جب تم اگر حصار میں، اور جو بھی قربانی بھی تمہیں میسر ہو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو تم اپنے سر نہیں منڈواؤ گے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر، جہاں پر محلہ کا مطلب ہے کہ اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور اگر ہو تم میں سے کوئی مریض، یعنی کسی کو بیماری ہو، او بِهِ أَذًم مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی اذیت والی چیز ہو، فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر وہ فدیہ دے روزوں کی صورت میں، یا خیرات صدقے کی صورت میں، یا قربانی کی صورت میں۔ وَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو عمرے اور حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی اس کو میسر ہو قربانی میں سے، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، تو وہ قربانی کرے اس کی، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور جو قربانی نہ پائے، اتنی استطاعت نہ رکھے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے حج کی، یعنی حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے جب وہ اپنے مقام پر، یعنی اپنے گھر واپس پہنچ جائے، اپنے گھر شہر میں واپس پہنچ جائے۔ یہ 10 پورے مکمل روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ ان کے لیے ہیں جن کے گھر والے جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ زبردست سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے الحمدللہ لمبی آیت ہے، اب اس کو ہم ایک تھوڑا سا اس کے ورڈ انالیسس کی طرف بھی چل لیتے ہیں، روٹ ورڈ مادے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کیسے بن رہے ہیں یہ لفظ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو۔ اتمو جو ہے تا میم میم، اس سے 22 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ تمام مشاہد کے معنی ہے کسی چیز کو حد تک پہنچنا، یعنی مکمل ہو جانا، جس کے بعد حاجی شے کی احتیاج باقی نہ رہے۔ سورہ صف میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، یعنی تمام کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا۔ فَإِنْ أُسِرْتُمْ، پھر اگر تم حصار میں آ جاؤ، گھیر لیے جاؤ۔ أُسِرْتُمْ، ہا سوات رے، اس کا جو ہے مادہ ہے، 6 کلمات قرآن میں اس سے آتے ہیں۔ الحسر کا معنی ہے تنگ کرنے اور گھیرنے کے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، وَسُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر لو، یعنی ان کو
گھیرے میں لے لو اگر وہ باز نہیں آتے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں کہ اللہ نے کافروں کو لیے جہنم کو گھیرنے والا قید خانہ بنایا ہے، یعنی ان کو گھیر کر جہنم کے قید خانے میں لایا جائے گا۔ فَإِنْ أُسْرِرْتُمْ، پھر اگر اے مومنو تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تمہارے پاس قربانی ہے، وہ جو بھی میسر ہے وہ قربانی تمہارے پاس ہے، تو وہ قربانی اگر خدا نہ خواستہ وہیں پہ کرنی پڑتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ میں وہ ہوئی تھی، تو کہا تھا کہ جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے تب تک تم سر نہیں منڈواؤ گے۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو ملتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی سفر میں، تو جب آپ نے صلح حدیبیہ کر لی، مسلمان تھوڑا سے اس وجہ سے کہ شاید ہم نے بہت دبکے کی ہے، پریشان تھے، تو آپ نے جب ان کو حکم دیا کہ چلو سب کے سب اپنے قربانیاں ذبح کرو، سر منڈواؤ، تو سب کے سب سوچ میں پڑ گئے۔ تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آج یہ میری بات نہیں سن رہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زبردست فقیہ عورت ہیں، یہ بھی بڑی زبردست، حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ام المومنین میں سے ان کے پاس ہی ہیں، انہی سے ملتی ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدمے میں ہیں، آپ یہ کام شروع کریں تو یہ خود ہی شروع کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، سر منڈوایا، تو ایسے جیسے لوگوں میں دوڑ لگی کہ اب سب اس کام کے لیے لگ گئے تھے۔ تو بہرحال قربانی جو ہے وہیں پہ حدیبیہ کے مقام پر ہی کرنی پڑی۔ یسر کا معنی ہے آسانی اور سہولت کے لیے۔ میسرہ جو ہے، یسر جو ہے، یسر جو ہے آسانی کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انما العسر یسرا، تو ہر یسرا جو ہے یہ آسانی کے لیے آتا ہے، یا سین را اس کا جو ہے مادہ ہے۔ 44 کلمات اس مادے سے آئے ہیں۔ الیسر کا معنی آسانی اور سہولت کے ہیں، اور کسی چیز کو آسانی کے ساتھ میسر ہونے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تمہیں قربانی میں سے، ہدی لفظ جو ہے، ہدی جو ہے مادہ اس کا ہدایت والا ہی ہے، ہا دال یا، اور 316 کلمات اس سے آئے ہیں۔ ہدی ان کا کلمہ اس جانور کے لیے بولا جاتا ہے جسے بیت اللہ کی طرف قربانی کے طور پر لایا جائے، یا بیت اللہ میں قربانی کی جائے جس کی، اس کو ہدی بولا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ تم اپنے سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ یعنی قربانی اپنی نہ ہو جائے، اس سے پہلے تم سر نہ منڈواؤ۔ تو اس لیے یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اگر گھیر لیے جاؤ پھر جہاں بھی قربانی تمہیں کرنی پڑے تو سر تم جا کے پھر وہی منڈواؤ گے جہاں پر تم نے، یا جہاں قربانی اب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد واپس جانا تھا تو اس لیے وہاں سر منڈوائے گئے، ورنہ یہی ہے کہ حرم پہ جا کر ہی سر منڈوائے جائیں گے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حلق مادہ وہ ہا لام اور کاف کینچی والا ہے۔ الحلق، حلق وہ ہے جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، گردن پر اس کی چھری پھیری جاتی ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے الحلق کا لفظ، کلمہ اس کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ بال مونڈنے کے لیے بھی آتا ہے۔ حلقہ شعرہ کے معنی ہے بال منڈوانے کے، راسن حلیق ان کے معنی ہے کہ مونڈا ہوا سر، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور راسو جو ہے اگلا کلمہ ہے ہمارا، اس لیے میں نے کہا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور راسو را الف اور سین، راسو سر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع رؤوسن ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں جب زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، جب خوشخبری ملتی ہے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی، تو کہتے ہیں وَاشْتَعَارَ الرَّأْسُ شَیْبًا، کہ اللہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میرے تو سر میں اب سفیدی بڑھ چکی ہے، اور میرے تو اب جو ہے کمزوری بہت زیادہ آ چکی ہے۔ تو وہاں یہ لفظ وہاں کلمہ آیا ہے وَاشْتَعَارَ الرَّأْسُ شَیْبًا، کہ اللہ میرے سر میں تو اب سفیدی برک چکی ہے۔ راسن با معنی رئیس کے بھی آتا ہے، اور آسو کے معنی بڑے سر والے کے لیے آتا ہے، کہ جو بڑے سر والا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں آسو بولا جاتا ہے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے، ابلاغ کے ذرائع ابلاغ پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ یبلغ با لام اور غا، گائن جو ہے اس کا جو ہے مادہ ہے، 77 کلمات آتے ہیں۔ البلوغ والبلاغ کا معنی مقصد اور انتہا تک پہنچنے کے ہیں۔ وہ مقصد کوئی مقام ہو، یا زمانہ یا اندازہ کیے ہوا امور ہو، کوئی امر ہو، اس تک پہنچنا اس کے لیے آتا ہے۔ مگر کبھی محض قریب تک جانے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، بلاغ کا لفظ، گو انتہا تک نہ بھی پہنچا جائے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ 51 مرتبہ ہے۔ الحلو، اصل میں حلن کے معنی گرا کشائی کے ہیں، یعنی کھولنے کے ہیں۔ حللتو کے معنی کسی جگہ پر اترنے کے ہیں، جیسے میں دعا مانگتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کہ اللہ میری زبان کی گرا کو کھول دے، ویسے ہی۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
دار البوار، اور انہوں نے پہنچا دیا اپنی قوم کو تباہی کے جگہ پر۔ فمن کان منکم مریضن او بہ اذن، تو جو بھی مریض ہو، مریض کا لفظ اردو میں بولتا جا چکا ہے، اس مادے کو ہم پہلے 183 نمبر آیت میں 184 میں کافی کلیئر کر چکے ہیں، اور اردو میں بولا جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو جو اردو میں بولی جاتی ہیں بار بار ان کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ اذن، اذن جو ہے او بہ ازم من رأسی، یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔ اذن جو ہے اذیت کے لیے بھی آتا ہے، ہر ضرر کو جو پہنچتا ہے اس کے لیے یہ لفظ، یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ مادہ ہے الف، زال اور یا، اور یہ 24 کلمات اس مادے سے ہیں۔ اذیت پہنچانا اسی سے ہے، اردو میں جو بولا جاتا ہے، اگر اس کو بھی سمجھ لیا جائے تو آسان ہو جائے گا یہ کلمہ بھی ہمارے لیے۔ جو کسی کو جسمانی یا نفسانی طور پر اذیت پہنچے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 242، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ اکبر، کہ اپنے صدقے و خیرات کو احسان اور لوگوں کو اذیت دے کے بھی اذیت دیتے ہو تو ضائع نہ کرو، ہاں، برباد نہ کرو۔ تو فدیہ ہے روزوں کا، او صدقاتن او نسک، یا قربانی خیرات کرو یا پھر کیا کرو، قربانی دو۔ فدیہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، فا، دال اور یا، اس کا مادہ ہے 13 کلمات آتے ہیں اس سے قرآن میں۔ الفداء والفداء کے معنی ہے کسی کو کسی جانب سے دے کر کچھ، اپنے آپ کو کچھ دے کر یا کچھ دے کر اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لینے کے۔ فدیتہ بنفسی، اس نے اپنی جان کے عوض اپنے آپ کو چھڑوا لیا، کسی جان کے عوض اپنے آپ کو چھڑوا لیا، عربی میں یہ محاورے بولے جاتے ہیں۔ سیامن، سوم کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، 14 کلمات قرآن میں اس سے آئے ہیں۔ سیام، سوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مطلقاً رک جانا ہے۔ صدقہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، سواد، دال اور کاف جو ہے کینچی والا، صدیق بھی بولا جاتا ہے، صدیق سچے کو بولا جاتا ہے۔ صدق جو ہے سچ کے لیے آتا ہے، 155 کلمات قرآن میں آئے ہیں، اور یہ جھوٹ کی ضد ہے۔ صدقہ کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا، یعنی خیرات دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور نسک جو ہے یہ قربانی کے لیے آتا ہے۔ النسکو، نون سین کاف جو کتاب والا، 7 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ نسخوں کے معنی ہے عبادت کے ہیں، مگر یہ الفاظ ارکان ادا کرنے کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ المناسک، اعمال جو حج میں مناسک جو ہے طریقہ ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ النسیکۃ کے معنی خاص کر ذبیحہ کے ہیں، یعنی قربانی کرنے کے ہیں۔ ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پھر جو بھی فائدہ اٹھائے، متاع فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور بہترین جو متاع ہے انسان کے لیے، کسی شخص کے لیے، اس کی بہترین بیوی ہے، نیک بیوی جو ہے بہترین متاع ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے اس کے گھر میں اس کی اولاد میں بھی دین آتا ہے۔ آپ کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ شادی 4 بنا پر شادی کی جاتی ہے عورت سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی پکڑو، کیونکہ دین والی آئے گی تو گھر میں دین آئے گا۔ بہرحال المتوع کے معنی تمتع، معنی جو مادہ ہے میم، تا اور عین ہے، اور اس سے 70 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ المتوع کے معنی کس چیز کا بڑھنا، بلند ہونا۔ المتاع عرصہ دراز تک کسی سے فائدہ اٹھانا۔ تمتع بھی، اس نے عرصہ دراز تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ ومن لم یجد کا وجہ تھا جو ہے ہم پا چکے ہیں، اس کا بھی کسی چیز کو پا لینا۔ یجد، واو جیم دال، اس سے 107 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الوجود کے معنی ہے کس چیز کو پا لینا، کس چیز کا ادراک کرنا، اور بذریعہ عقل کس چیز کو پا لینے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں رجاتم مادہ ہے رجوع کا، اور را جیم عین اس کا مادہ ہے، اور 104 کلمات اس سے آئے ہیں۔ رجوع اردو میں بولا جاتا ہے رجوع کرنا، تو یعنی واپس جانا، جب تم واپس پہنچ جاؤ۔ اس کے اصل معنی کس چیز کے لوٹنے کے ہیں، ہوا وہ کوئی مکان ہو یا فعل ہو یا کل میں، کسی چیز میں رجوع کرنے یا لوٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ العقابو عقب سے ہے، عین کاف کینچی والا اور با اس کا مادہ ہے، 80 کلمات آئے ہیں۔ العاقبو والعقبو کے معنی ہے پچھلا حصہ، یعنی ایڑی جس کی جمع عقاب ہے، اور مطلقاً عذاب کا معنی دیتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عقاب کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے کہ جو خشک ایریا ہے، عقاب ایری کو کہا جاتا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی وضو میں
جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب الحمدللہ ہم تھوڑا سا اس آیت پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور پھر جب اگر تم گھیر لیے جاؤ تو ہدی یعنی قربانی میں جو بھی تمہارے پر میسر ہو، اور دیکھو اپنے سر نہ منڈوانا جب تک کہ قربانی نہ کر لو۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ اور پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کسی کو مرض ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ تو کوشش کرے کہ کیا کرے، روزوں کے ساتھ اس کو فدیہ دے، اور صدقۃ یا صدقہ دے، خیرات کرے، اور نسک یا قربانی کرے۔ اب کتنے روزے رکھنے ہیں اس کے بارے میں حدیث سے تھوڑا سا معلومات لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4517 ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کے فدیے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے سر میں جوئیں تھیں جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی بلکہ میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں ہو گئے تو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں کوئی قربانی دے سکوں۔ تو پھر آپ نے کہا 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا ہے اور اپنا سر منڈوا لو۔ تو کعب کہتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ میرے لیے خاص طور پر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے اتاری، اور پھر یہ سب کے لیے عام ہو گئی کہ کسی کو سر میں تکلیف ہے تو پہلے سر منڈوا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ سر منڈوانے والے جنہوں نے حلق کروایا ہے کہ اللہ ان پر رحمت فرما، پھر دوسری دفعہ دعا کی اللہ ان پر رحمت فرما۔ تو صحابہ نے کہا جنہوں نے بال کٹوائے ہیں، تو پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا کہ اللہ ان پر بھی رحمت فرما۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ تمتع جو ہے حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج افراد ہے۔ حج تمتع جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قربانی ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن اگر حج قران کی نیت کی ہے، قربانی ساتھ ہے، تو پھر آپ حج تمتع اس سے عمرے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی ہم جب جاتے ہیں حج کے لیے تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم جہاں بھی رہنا رہتے ہیں، پھر ہم 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو لے کے جاتے ہیں، 7 تاریخ کو لے کے جاتے ہیں ہمیں مینا میں، پھر 9 عرفہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد واپس مینا میں 2 دن یا 3 دن رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے حج کا عمل ہے۔ 1566 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں نے تو عمرے کے بعد اپنے آپ کو حلال کر لیا، یعنی احرام کھول لیا، لیکن آپ نے نہیں کھولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے قربانی کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے آئندہ موقع دیا تو میں حج تمتع کروں گا۔ تو حج تمتع جو ہے ہم سب جاتے ہیں یہاں سے، قربانی کا جانور نہیں لے کے جاتے، تو ان کے وہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی کہ جو اہل حرم ہیں ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے، جو حرم کے قریب رہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کہ پہلے عمرہ کریں اور پھر احرام کھولیں، پھر وہ حج کی نیت سے کریں گے کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھر بھی جانا ہے واپس، تو اس لیے پھر وہ حج کی اور عمرے کے لیے ان کو میقات پر جانا پڑے گا، تو وہاں سے نہیں کی جا سکتی۔ تو حج تمتع جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ حرم کے پاس رہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ واللہ عالم، اللہ ہی سب باتوں کو بہتر جانتا ہے۔ جو حدیثوں سے یا قرآن سے جو باتیں میں نے بیان کی، الحمدللہ کوشش کی کہ حدیث اور قرآن سے لی جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور میرے لیے اپنے لیے بھی آسانی ہو۔ جو لوگ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا رمضان کے بارے میں جتنے مسائل تھے ان پر بھی تھوڑی سی بات کی، حدیثوں سے ہی بات کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا